بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ باتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3668۔ فحمد اللہ ابو بکر واثنى علیہ۔ یہ واقعہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور چادر کو ہٹایا اور بوسہ دیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپس سے باہر وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کہی، ایک مختصر کی تقریر کی۔ تو اس کی شروعات ایسے کی کہ فحمد اللہ ابو بکر واثنى علیہ، چنانچہ ابو بکر نے اللہ کی تعریف کی، اس کی ثنا بیان کی۔ وقال، اور فرمایا، علی من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات۔ لوگوں سنو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا تو وہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اسی کو بولتے ہیں دو دو چار کی طرح بات کرنا، کوئی لاگ لپیٹ نہیں کہ بھائی جو ہے وہ ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ صاف الفاظ کہتے، سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کرتے تھے تو وہ جان لیں وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا تھا تو یقین اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ دو دو چار کی طرح بات کر دی کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کا کام تھا اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا۔ ظاہر سی بات ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، اور اتنی قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس قربانیوں کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا نا، تو ہمیشہ یہ رہنا نہیں ہے۔ لہذا آپ کا ٹائم آیا اور اللہ نے آپ کو بلا لیا تو آپ کی وفات ہو گئی۔ وقال، اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی آیت کی تلاوت کی، انک میت وانہم میتون، کہ یقین اے نبی آپ کی وفات ہونے والی ہے اور لیکن ان سب کو بھی مرنا ہے۔ قرآن کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ تو یہ باتیں جب ابو بکر نے بیان کی تو لوگوں کے سمجھ میں آ گئی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہہ رہے وقال، اور آگے اللہ کا قول نقل کیا، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول۔ محمد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر ان نبی کی وفات ہو جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اسلام سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو بھی اسلام سے پھرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صاحب ابو بکر نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو معبود اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہم سب اس کی بندگی کرتے تھے، نبی کی بندگی نہیں کرتے تھے، لہذا اگر کوئی نبی کی بندگی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گی، یہ جان لیں۔ کہہ رہے ہیں قال فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ رب العالمین ان قریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ قال، راوی بیان کرتے ہیں فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، سب کو بتا دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ پہلے تو ابھی کنفیوژن کے شکار تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو جلالی کہ بھئی اگر کسی نے کہا کہ آپ کی وفات ہو گئی تو خیر نہیں، تو ابھی کنفیوژن کے شکار تھے۔ لیکن جب ابو بکر نے یہ بات بیان کی تو سب کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو جب یقین ہو گیا
تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. یہ ہوتی ہے محبت, جدائی. ایسا رونا منع نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نہ چاہتے ہوئے آنسو گر جانا, نہ چاہتے ہوئے رو دینا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے بالارادہ, چیخنا, چلانا, زبردستی رونا, مرنے والے کی باتیں یاد کر کر کے واقعہ بیان کرنا, یہ ساری چیزیں منع ہے. آنسو گر جائے, ایسے آدمی سے رونا آ جائے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. تو صحابہ کرام پھٹ پھٹ کر رونے لگی. قال بیان کرتے ہیں واجتمعت الانصار الی سعد بن عبادہ فی سقیفۃ بنی ساعدہ, کہ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گیا, تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس ذمہ داری کو سنبھالے گا کون؟ نبی کا مسلح ہے, نبی کی ذمہ داری ہے, یہ عہدہ ہے, امیر بنے گا کون؟ یہ سوال پیدا ہوا. تو کہہ رہے ہیں انصار لوگ سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھا ہو گئے. انصاری لوگ یعنی جو مدینہ کے لوگ تھے انصاری, وہ سعد بن عبادہ کے پاس اکٹھا ہو گئے. فقالوا, انہوں نے کہا منا امیر ومنکم امیر. اور یہ وہاں اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے رہے گا اور ایک امیر تم میں سے, یعنی ایک حاکم ہم میں سے رہے گا انصار میں سے, اور ایک حاکم تم میں سے یعنی مہاجرین میں سے. دیکھو یہ نیچر ہے کہ ہر آدمی چاہتا بھائی ہم خود ترقی کریں, اور نہیں تو کم سے کم ہمارا بات. یہ نیچر ہے, یہ فطری کمزوری ہے. لیکن صحیح آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک دائرہ دیکھتا ہے کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہمارا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر دائرے کے اندر نہیں ہے تو کوئی بھی رہے. بھائی آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے کا آدمی یہ عہدہ لے لے, اگر وہ اس لائق ہے تو آپ برحق ہیں, لیکن اگر وہ اس لائق نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اس کی محبت میں اندھے پن کے شکار ہو گئے. تو یہ نیچر ہے, انصار کے لوگ ہیں, مہاجرین کے لوگ ہیں. اب ہر ایک کی خواہش بھی کہ نبی کے جو مسلح ہے, کرسی ہے, عہدہ ہے, وہ کون سنبھالے. تو انصار نے کہا بھئی ہم تو مہاجرین سے آگے جا نہیں سکتے. تو ایک مشورہ ان کا آیا کہ ایسا کریں دو بنا لیتے ہیں اور یہ دونوں مل کر کے ذمہ داری کو سنبھالیں گے. کہہ رہے فذهب الیہ ابو بکر و عمر بن الخطاب و ابو عبیدہ بن الجراح. کہہ رہے جب وہاں اکٹھا ہو کر اس طرح کی باتیں ہونے لگی تو وہاں ابو بکر اور اسی طرح عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح وہاں پہنچے. یعنی یہ بھی وہاں گئے کہ بھائی کہیں بات اور نہ بگڑ جائے اور مسئلہ آگے نہ چل جائے, کیونکہ شیطان ایسے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ لوگ وہاں پہنچے. فذهب عمر یتکلم, اور وہاں پہنچنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات شروع کرنی چاہیے, یعنی یہ بولنا چاہیے کچھ. فاسکتہ ابو بکر, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو خاموش کر دیا. کیوں؟ کیونکہ عمر جلالی صحابی تھے. ان کو لگا کہیں ایسا نہ ہو یہ جذبات میں آ کر اور کچھ مسئلہ ہو جائے, تو انہیں ان کو خاموش کر دیا. اور ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبی ہوتا ہے. عمر جلالی آدمی تھے, ان کی جلالت کی خوبی کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے راستے سے شیطان بھاگتا تھا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت نرم دل آدمی تھے, تو ان کے ایک الگ مثال ہے, ان کی ایک الگ خوبی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خاموش کر دیا. حدیث لمبی ہے, باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.